یہ تھی انجمن فروغ عزا جو بارگاہ جناب سیدہ میں نوحہ و سلام پیش کر رہی تھی۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم مولانا مرتضی حسین رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور الوداعی تقریر کے فرائض کو انجام دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، یقیناً رات بھر کی تھکاوٹ ہے اور مستقل پرسہ پیش کر رہے ہیں آپ حضرات، لیکن اس غریب کو یاد کر کے گریہ کیجئے گا جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا۔ اللہ اللہ، جتنے بھی منتظمین جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے تھم جائیں۔ الوداعی مجلس ہے، نہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عزاداری جیسی نعمت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ اس نے ایسے گھر میں ہمیں پیدا کیا کہ جہاں عزاداری سید الشہداء ہوتی ہے۔ عزاداروں، یہ سلسلہ عزاداری کا 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوا، بلکہ سلسلہ عزائے حسین اس وقت سے ہے جبکہ آدم بھی زمین پر آئے تھے۔ کہتے ہیں جب جناب آدم کو توبہ کرنی تھی تو جناب آدم کو چند کلمات سکھائے گئے جن کے ذریعے سے جناب آدم نے توبہ کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم انی اسألکا بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب آدم نے امام حسین کا نام لیا، ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیسا نام ہے کہ جس کے لینے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو؟ جبریل یہ کون سا نام ہے کہ جس کے لینے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں، اے آدم، یہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو آپ کی ذریت میں آئیں گے، آخری پیغمبر کے نواسے ہوں گے، انہیں کربلا میں قتل کیا جائے گا، انہیں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ عزاداروں، یہ پہلی مجلس عزا ہے جو اس وقت منعقد ہو رہی ہے کہ جس وقت ابھی کائنات میں جناب آدم بھی نہیں آئے۔ عزیزوں، اس عزاداری کی قدر کو سمجھئے، اس نعمت کا شکریہ ادا کیجئے۔ آخری مجلس ہے، الوداعی مجلس ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ انجمنیں لگاتار پرسہ پیش کر رہی تھیں اور آپ حضرات گریہ کر رہے تھے۔
عزیزوں اب یہ آخری مرحلہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا جب بھی رونا آئے تو اپنی صداؤں کو، اپنی آوازوں کو دبا کر نہ رویا کیجیے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے کہ جو آوازیں امام حسین کے ذکر کے سن کر بلند ہوتی ہیں. عزیزوں آخری مجلس ہے. اللہ اکبر. اذان علی اکبر سے جس دن کا آغاز ہوا تھا اب وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. کوئی نہیں بچا. آخری مرحلہ ہے اور حسین ابن علی، اللہ اللہ، حسین ابن علی آخری مرحلے میں ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ حرم سے ودا ہو جائیں. عزیزوں عجیب منظر ہے حسین کی وداعی کا. کسی کے سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ حسین کی وداعی کو بیان کر سکے. سب سے پہلی جدائی حسین کی جو ہو رہی ہے وہ کس سے؟ امام سجاد علیہ السلام سے. 3 جدائیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی اور آپ کی زحمت تمام. امام سجاد علیہ السلام سے امام حسین جدا ہونے کے لیے آئے ہیں، الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اللہ. عزیزوں بہن کے ساتھ آتے ہیں اس حجرے میں کہ جہاں پر بیمار موجود ہے. آتے ہیں، کیا حالت ہے؟ امام علیہ السلام بخار میں تپ رہے ہیں اور بدن کانپ رہا ہے. امام حسین نزدیک آتے ہیں. آ کر کے پھپھی اماں کہتی ہے اے سید سجاد، باپ رخصت آخر کو آیا ہے. جیسے ہی رخصت آخر کا لفظ سنا ایک مرتبہ آنکھیں کھولی. کیا دیکھا؟ حسین اثر تبا خون میں نہائے ہوئے ہیں. کہیں علی اکبر کا خون ہے، کہیں عباس کا خون. ارے چہرے پر چشمہ ہے علی اصغر کا خون. ہاں عزاداروں، جیسے ہی رخصت آخر کا لفظ سنا ایک مرتبہ سجاد بے چین ہو گئے. جناب زینب سے کہتے ہیں پھپھی اماں میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں. مجھے سہارا دے تاکہ احترام میں امام میں کم از کم بیٹھ سکوں. آنکھ جناب زینب سہارا دیتی ہیں. امام سجاد بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اپنے بابا سے مخاطب ہوتے ہیں. کہتے ہیں بابا اس قوم کے ساتھ کیا قرار پایا؟ کہتے ہیں شیطان نے ان پر غلبہ کیا اور صبح سے جنگ ہو رہی ہے. عزیزوں جیسے ہی جنگ کا نام سید سجاد نے سنا امام حسین سے جانتے ہیں آپ کیا سوال کیا؟ جیسے ہی سنا صبح سے جنگ جاری ہے ایک مرتبہ سوال کیا اینا امی العباس، بابا جان میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کیونکہ سید سجاد جانتے ہیں جب تک کہ میرے چچا عباس موجود ہیں تب تک کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حسین پر حملہ کر دے. ہاں عزاداروں لیجئے ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا. حسین کہتے گئے قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. آخرکار اس مرحلے پہ پہنچے جب سوال کیا اینا اخی علی، اینا اخی علی، بابا جان یہ بتائیے میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ عزیزوں حسین جانتے ہیں بھائی کی جدائی کیا ہوتی ہے. حسین جانتے ہیں بھائی سے بھائی کی جدائی کیا ہوتی ہے. امام حسین نے ایک مرتبہ بات کو پلٹ دیا. جانتے ہیں بیمار ہے برداشت نہیں کر سکتا. کہا بیٹا بس اتنا جان لو کہ خیام میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا. ہاں عزیزوں بس اتنا سننا تھا. سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں میرا عصا دیجئے، پھپھی اماں ذرا نیزہ دے دیجئے. ایک مرتبہ حسین پوچھتے ہیں بیٹا نیزہ کیا کرو گے؟ بیٹا عصا کیا کرو گے؟ سید سجاد فرماتے ہیں بابا ابھی تو آپ نے کہا میرے اور آپ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا. ارے نیزے سے سہارا کروں گا اور جنگ کروں گا. اے سید سجاد تمہارا میدان جنگ یہ کربلا نہیں ہے بلکہ تمہیں شام
کوفہ کے بازاروں میں جانا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین جناب سید سجاد سے وصیت کر رہے ہیں، عزاداروں عجیب فقرہ کہتے ہیں امام حسین، کیا فرماتے ہیں؟ اے سید سجاد جا کر میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اے نوجوانوں کربلا کا رخ کرو، علیہ السلام مولا۔ مولا یہ جوان آج اکٹھا ہوئے آپ کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان کا سلام قبول کیجئے۔ عزاداران سید الشہداء لیجئے۔ حسین سید سجاد سے ودا ہوئے، اب آتے ہیں، بڑا سخت مرحلہ ہے امام حسین کے لیے۔ کس سے ودا ہونا ہے؟ زینب سے۔ وہ زینب کہ جس نے اپنی شادی میں یہ شرط رکھی ہو کہ زینب جب بھی کوئی ایسا موقع پڑے کہ جب حسین یہاں سے کوچ کریں تو زینب بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ وہ زینب جو بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بھائی کی فراق کو برداشت نہیں کر سکتی، آج جب بھیا نے آگے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، کس دل سے سنبھالا ہوگا زینب نے اپنے آپ کو۔ عزیزوں مقتل کہتا ہے یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں بلکہ مقتل میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ جناب زینب کا عالم یہ تھا، کبھی باب حسین کے ہاتھوں کو چومتی تھی، کبھی پاؤں میں گر جاتی تھی، بھائیا جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں عزیزوں لیجئے، جناب زینب کا یہ عالم امام حسین نے دیکھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو لے کر ایک گوشے تنہائی میں آتے ہیں۔ زینب یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے زینب؟ زینب ابھی تو تمہیں بچوں کا خیال رکھنا ہے زینب، زینب اب تو تم قافلہ سالار ہو زینب، اپنے آپ کو سنبھالو۔ ایک مرتبہ اعجاز امامت سے دل زینب کی جانب اشارہ کرتے ہیں، لیجئے حسین زینب سے بھی جدا ہو گئے۔ اللہ اللہ، اب حسین چاہتے ہیں کہ قیام سے باہر نکلیں۔ حمید ابن مسلم دشمن کا راوی ہے۔ حمید ابن مسلم کیا کہتا ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام قیمے سے باہر نکلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ بار بار قیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا، اٹھتا تھا، گر جاتا تھا، اٹھتا تھا، گر جاتا تھا۔ جب میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جب جب حسین باہر نکلنے لگتے ہیں تو نلے نلے بچے حسین سے لپٹ جاتے، آقا ہم آپ کو جانے نہ دیں گے۔ عزیزوں علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شب عاشوراء جب جناب عباس طلایہ پھر رہے تھے کہ کہیں دشمن کی فوجیں حملہ نہ کر دیں، اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرے سے آہٹ کی آواز آ رہی ہے، آہٹیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کون ہے، کون ہے جو اس اندھیرے میں یہاں ٹہل رہا ہے؟ ایک مرتبہ جب آواز آتی ہے بھیا عباس میں حسین ہوں، عباس قریب جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین کچھ چیزیں زمین سے اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں۔ بھیا آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آقا رات کے اس اندھیرے میں اس بیابان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھیا عباس کل جب ہمیں اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو یہ ننھے ننھے بچے، یہ ننھے ننھے بچے میدان میں پاؤں رہنا دوڑیں گے۔ اے عباس میں کانٹے دار درختوں کو پھینک رہا ہوں، کہیں ان بچوں کے پاؤں میں یہ کانٹے نہ چبھ جائیں۔ اللہ اللہ، ہائے مولا آپ کو برداشت نہ تھا کہ بچوں کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں۔ ارے علی اصغر کی گردن پہ تیر کیسے دیکھا ہوں۔ اللہ اللہ، عزاداروں آوازوں کو دبا کے نہ رونا، تم اس سے رونے آئے ہو جس نے خود کہا ہے اے سید سجاد میرے شیعوں سے کہنا، میرے شیعوں سے کہنا کہ مجھ پر گریہ کریں کیونکہ مجھے غریب قتل کیا گیا ہے۔
ہاں عزاداران مظلوم کربلا کسی طریقے سے حسین برآمد ہوتے ہیں. اب جو آتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کو بلانا شروع کرتے ہیں. اینا ہانی ابن عروہ، اینا مسلم ابن عقیل، ارے کہاں ہے ہانی ابن عروہ، کہاں ہے مسلم ابن عقیل؟ اور اپنے ساتھیوں کا نام لینا شروع کرتے ہیں، صحابیوں کا نام لینا شروع کرتے ہیں. ہاں عزیزوں، کہتے کہتے ایک فقرے پہ پہنچتے ہیں. یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو، اے میرے بہادروں کہاں چلے گئے؟ ارے تم دیکھتے رہی، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں لیکن جواب نہیں دیتے. حسین تنا ہے. ہاں عزیزوں، اس کے بعد جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ مولا کہتے ہیں ارے تم میں سے کوئی ہے جو میرا گھوڑا لائے؟ تم میں سے کوئی ہے جو میرا گھوڑا لائے؟ عزیزوں جانتے ہیں جب حسین مدینے سے چلے تھے تو عباس گھوڑا لائے تھے. حسین عباس کو یاد کرتے ہیں، بھیا عباس. بس عزیزوں، حسین آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار ہوئے. ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ آواز آتی ہے، محلن محلا محلن محلا محلن محلا. ذرا آہستہ آہستہ، ذرا آہستہ آہستہ، ذرا آہستہ آہستہ. کس کی آواز ہے؟ یہ تو زینب ہیں. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں زینب تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں آ رہی ہو؟ بی بی زینب کہتی ہے بھیا ذرا اپنی گردن کو نیچے جھکائیے. حسین اپنی گردن کو نیچے جھکاتی ہے، زینب گردن کا بوسہ لیتی ہے. بھیا اماں نے کہا تھا جب مقتل میں بھیجنا تو میری جانب سے بوسہ لے لینا. لیجئے اور آگے بڑھے. اب جانتے ہیں پھر آواز آتی ہے، بابا آہستہ، بابا آہستہ. کون ہے؟ سکینہ. بابا بابا جاتے جاتے سکینہ کی ایک تمنا پوری کر دی جائیے. حسین کو بڑا پیار ہے سکینہ سے. بابا جاتے جاتے سکینہ کی ایک تمنا پوری کرتے جائیے. بتاؤ میری لال. بابا گھوڑے سے اتر آئیے. حسین گھوڑے سے اتر آئے. بابا خاک پہ بیٹھ جائیے. حسین خاک پہ بیٹھ گئے. سکینہ آئی بابا کی گودی میں بیٹھ گئی. ایک مرتبہ باپ کے چہرے کی جانب حسرت سے دیکھا. بابا بابا ایک مرتبہ میرے سر پہ ویسے ہاتھ پھیر دیے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرتے ہیں. بابا ایک مرتبہ میرے سر پہ ویسے ہاتھ پھیر دیے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرتے ہیں. ارے خدا نہ کرے کوئی باپ وہ دن دیکھے جو حسین نے دیکھا. ارے زندگی میں بچی بابا سے کہہ رہی ہے بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرے جیسے یتیموں. عزیزوں مجھے نہیں معلوم حسین سکینہ سے کیسے جدا ہوئے، لیکن میرا نیز کہتے ہیں بی بی سکینہ کے بہن کو رقم کرتے ہوئے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شیخ کہتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر. شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. لیجئے حسین سکینہ سے بھی جدا ہوئے، میدان میں آئے، غضب کا حملہ کیا. علی کا شیر ہے، علی کا دلیر ہے، 3 دنوں کا بھوکا پیاسا سہی، ہاشمی لہو ہے. ایک مرتبہ حملہ کرنا شروع کیا. الحفیظ والامان کی آوازیں بلند ہونے لگیں. ہاں عزیزوں وہ مرحلہ آیا کہ ظالموں نے چاروں جانب سے حسین کو گھیر لیا. ارے کہیں سے تیر آتا ہے، کہیں سے تلوار
تلوار، کہیں سے نیزہ، کہیں سے بھالے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ارے خاک کربلا اٹھا اٹھا کر حسین پر بھیج رہا تھا۔ عزیزوں لیجئے زہرا کا لال زخموں سے چور، ارے پشت فرس پر ڈگمگا رہا ہے، ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آیا، عزیزوں غضب ہو گیا، ارے حسین زین سے زمین پہ آئے، ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا، عزیزوں آپ جانتے کتنا وفادار گھوڑا ہے حسین کا، جب امام حسین زین سے زمین پہ آ گئے تو زلجنا آگے بڑھا، بار بار لجام لا کے مولا کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، بار لجام لا کے مولا کے ہاتھ پہ رکھتا ہے کہ شاید مولا کے اندر اگر جان بچی ہو تو میں لے جا کے خیموں میں چھوڑ دوں۔ عزیزوں لیکن جب زلجنا نے دیکھا کہ مولا کے یہ عالم ہے تو ایک مرتبہ اپنی زلفوں کو خون حسین میں رنگین کیا اور زلجنا آگے بڑھا۔ جیسا ہی زلجنا کا آگے بڑھنا تھا ایک مرتبہ فوجوں نے زلجنا پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور کیا کہتا ہے پسر سعد بولا، ارے لوگوں یہ رسول کی سواری ہے، اس پر حملہ نہ کرو۔ میں کہوں گا اے پسر سعد، ارے رسول کی سواری کا اتنا خیال، سوارے دوشے پیمبر پہ تیر، نیزے، بھالے، برچیاں، گرز، پتھر، اللہ اللہ۔ عزیزو بس زحمت تمام، وہ مرحلہ آیا جب وہ شمر ملعون آگے بڑھا۔ عزیزوں میں زیادہ سخت مصائب نہیں پڑھتا لیکن ایک فقرہ پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ ہاں عزیزوں اگر آپ کربلا گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ ہے جس کا نام مقام صاحب الزمان ہے، اور جب آپ حرم میں جائیں گے تو دیکھیں گے ایک مقام ہے جسے قتلگاہ کہتے ہیں۔ مقام صاحب الزمان سے قتلگاہ کافی دور ہے۔ عزیزو جانتے ہیں مقام صاحب الزمان کیا ہے؟ مقام صاحب الزمان وہ جگہ ہے جہاں میرا مولا زین سے زمین پہ آیا، اور قتلگاہ وہ جگہ ہے جہاں شمر ملعون نے خنجر چلایا۔ عزیزو ادھر حسین پشت فرس سے زمین پہ آئے، ظالم نے حسین کی زلفوں میں عزیزو سینہ حسین پر سوار ہوا اور بار کیے، ایک مرتبہ سر حسین تن سے جدا ہو گیا، عزیزو کوہرام برپا ہو گیا، ماتم ہونے لگا۔ زلجنا پہنچا، زلجنا در خیمہ پہ آیا، باغیں کٹی ہوئی، زین ڈلی ہوئی، ارے وہی بچی جس نے بابا کو الوداع کہا تھا دوڑ کے در خیمہ پہ آ گئی۔ اے زلجنا بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی دیا یا پیاسا قتل کر دیا؟